تو اگر آپ کو میڈیکل کا راستہ نہیں ملا تو گھبرانا نہیں ہے، آپ کے لیے دنیا میں اور بھی مواقع ہیں، بس ان کا صحیح انتخاب کرنا ہے۔ میڈیکل سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو کوئی بھی کیریئر بنانے سے پہلے آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: قدرت، محنت اور اینگرو یوریا۔ جو غلطی میں نے ایف ایس سی کے دوران کی، میں نہیں چاہتا کہ وہ غلطی آپ بھی کریں۔ انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس یہ وہ شعبے ہیں جہاں آپ کے لیے مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں طلبہ ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد ایم ڈی کیٹ کا امتحان دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں سے صرف چند ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلہ ملتا ہے، اور جو نہیں لے پاتے وہ کیا کریں؟ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی فیس تو سن کر ہی سر چکرا جاتا ہے۔ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ فیس، اتنی بڑی فیس کے بعد، اور 5 سال کی پڑھائی اور 1 سال کا ہاؤس جاب، اس کے بعد بھی بے روزگاری۔ اگر جاب مل بھی جائے تو بہت کم تنخواہ۔ ہاں، البتہ جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ انہیں اکاموڈیٹ کر دیتا ہے، اور باقیوں کا کیا وہ سب کچھ حاصل کر پاتے ہیں جو انہوں نے سوچ رکھا ہے؟ اتنی محنت کے بعد، اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بعد کیا انہیں وہ مل پاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میڈیکل سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اگر آپ میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے پائے تو آپ کے سامنے بہت سے راستے کھلے ہیں، ایسے راستے جو آپ کی محنت اور صلاحیت کو صحیح جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننے کا موقع نہیں ملا تو کیا زندگی رک گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں آپ کے لیے ایسے بے شمار راستے ہیں جو آپ کی کامیابیوں کو بلندی تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ اگر وہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو سینکڑوں راستے کھول دیتا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ذرا ہم کمپیریزن کر لیں، میڈیکل ورسز انجینئرنگ۔ ایم بی بی ایس کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ میں 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ تک کے اخراجات، 5 سال سٹڈی اور انتہائی محنت، پھر 1 سال کی ہاؤس جاب، اس کے بعد 6 سال لگانے کے بعد پھر بھی بہت کم سیلری یا بعض کا جاب ملتی نہیں ہے، تو اس کا پے بیک بہت ہی کم ہے۔ بایو ٹیکنالوجی اور بایو انفارمیٹکس میں ٹوٹل اخراجات تقریباً 15 سے 20 لاکھ کے ہیں، اور 4 سال کا ڈیوریشن ہے۔ پڑھائی اس میں بھی چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی ایم بی بی ایس میں ریکوائرڈ ہے، اور اس کے بعد اچھا پے بیک، اچھی تنخواہ اور جلدی جاب کے مواقع۔ اب ہے وہ فیلڈ جو بہت زیادہ آج کل ہاٹ ہے، جو سب جگہ پہ چھا چکا ہے، وہ ہے کمپیوٹر سائنس۔ اس میں بھی اخراجات تقریباً 10 سے 15 لاکھ ہیں، 4 سال کا ڈیوریشن ہے، اور اس میں آپ کے پاس ایک خاص قسم کا ایپٹیچیوڈ ہونا ضروری ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اس میں آپ جلدی فری لینسنگ شروع کر سکتے ہیں، ارلی سیمیسٹر سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں ارن کرنا۔ اور فری لینسنگ کے بارے میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور ڈیورنگ فری لینسنگ نہ صرف آپ کو انکم شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ڈگری کے ساتھ ساتھ آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھی جاب حاصل کر لیتے ہیں، ایون کہ اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں۔ فیلڈس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ بہت سی یونیورسٹیاں سال میں 2 دفعہ داخلہ دیتی ہیں، آپ کو زیادہ عرصہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اور آپ جلدی اپنے کیریئر کا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ بایو کے ساتھ ہی لنکڈ رہنا چاہتے ہیں اور آپ کا ٹیکنالوجی سائڈ پہ جانے کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے یا شوق نہیں ہے، ایپٹیچیوڈ کے بارے میں خاص طور پہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ ذکر کروں گا، وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں بایو ٹیکنالوجی یا بایو انفارمیٹکس۔ اگر آپ بایو میں ہی رہتے ہوئے ساتھ ٹیکنالوجی مرج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین فیلڈ ہے، اور بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو نہ صرف کم مدت میں اعلیٰ تعلیم ملے گی، آپ کو پیسہ اور عزت بھی جلدی ملے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی۔ یہ وہ شعبے ہیں جہاں آپ کے لیے مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کل بہت ساری یونیورسٹیاں میڈیکل طلباء کو بھی دھڑا دھڑ داخل کر رہی ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے، اور صرف این ٹی ایس لیتے ہیں یا بغیر ٹیسٹ کے۔ اور این ٹی ایس کوئی ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ نہیں ہے، وہ جسٹ چیک کرتا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرمیڈیٹ رٹا لگا کے دن کیا ہوا، سمجھ کے کیا ہوا ہے، اینڈ دیٹس آل۔ اور اس شعبے میں چونکہ بہت زیادہ گلیمر ہے، اور کچھ بچوں کے پیرنٹس بھی فورس کرتے ہیں، چلو بیٹا کوئی بات نہیں، اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو آپ کمپیوٹر سائنس میں آ جاؤ، اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ لیکن صرف ڈیمانڈ کا زیادہ ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی دیکھنا ہے۔ تو وہ جو ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ غلطی جو میں نے ایف ایس سی کے دوران کی تھی، میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی وہ غلطی کریں۔ بغیر ایپٹیچیوڈ اپنا چیک کیے غلط فیلڈ سلیکٹ کر لینا، صرف شوق میں آ کے یا اپنے کلاس فیلوز کو دیکھ کے، اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے،
جسے ہم کہتے ہیں بھیڑ چال، اس میں آ کے یہ دیکھ کے کہ اس کا جو گلیمر بہت ہے. میٹرک کے بعد میں نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ کا ڈیسائیڈ کرنا تھا. میرے والد صاحب کو پتا تھا کہ میرا میتھمیٹکس بہت اچھا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ پری انجینئرنگ کر لیں. اس وقت بھی ڈاکٹر بننا ہر ایک کا خواب ہوتا تھا، پیرنٹس کا بھی، اسٹوڈنٹس کا بھی. اور دوسرا یہ ہوا کہ میرے جتنے بھی کلاس فیلوز تھے وہ سارے کے سارے میڈیکل سلیکٹ کر چکے ہوئے تھے. اس وقت زیادہ سیکشن بھی میڈیکل کی بنا کرتے تھے اور کوئی ایک آدھ انجینئرنگ کا بنا کرتا تھا، یعنی اتنا زیادہ ٹرینڈ تھا. تو میں نے بھی اس فلو میں آ کے پری میڈیکل رکھ لیا ہے، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی. پھر میں تھوڑا سا کوشش کرتا رہا، پورا 1 سال میں نے ٹرائی کی، لیکن میرے کچھ پلے نہیں پڑا. تو پورا 1 سال ضائع کرنے کے بعد میں نے وہ سوئچ کیا اور اپنے طور پہ میتھمیٹکس اسٹڈی کرنا شروع کیا اور بہت اچھا لرن کر لیا. نیکسٹ کلاسز شروع ہونے سے پہلے میں لرن کر چکا تھا، لیکن اس پورے پروسیس میں میرا 1 سال ضائع ہو گیا. آلدو کہ میں نے دیر بعد فیصلہ کیا، لیکن صحیح فیصلہ کیا. اسی طرح وائس ورثہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا ایپٹیچیوڈ میڈیکل کا ہوتا ہے، لیکن وہ غلطی سے انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس سائڈ پہ آ جاتی ہے. یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر وہ کر چکے ہیں اس کی فوراً اس کو صحیح کر لیں، اور اگر انہوں نے ابھی فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایپٹیچیوڈ چیک کریں. اس کی کچھ آن لائن ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ گلیمر کس کا زیادہ ہے، ڈیمانڈ کس کی زیادہ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا کام آپ زیادہ شوق سے کرتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک کرتے ہوئے بھی بور نہیں ہوتے، اور کون سا کام کرنے سے آپ کو زیادہ سکون ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص ایپٹیچیوڈ کے ساتھ بنایا ہے. بہت کم ایسے ہوں گے جو آل راؤنڈر ہوں گے، جس میں انجینئرنگ کا ایپٹیچیوڈ بھی ہوگا، میڈیکل کا بھی ہوگا. ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ جو میڈیکل اچھا کر سکتا ہے وہ انجینئرنگ اچھی نہیں کر سکتا، یا کمپیوٹر سائنٹسٹ اچھا نہیں بن سکتا. اور اسی طرح وائس ورثہ، جو کمپیوٹر سائنٹسٹ اچھا بن سکتا ہے یا انجینئر اچھا بن سکتا ہے، وہ میڈیکل میں نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے. آپ ہائر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی کمپنی بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مالی حالات، اپنے پیرنٹس کے مالی حالات کا بھی جائزہ لیں کہ کیا وہ آپ کی مہنگی فیس افورڈ کر سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھیں. اپنے اساتذہ سے، والدین سے اور پروفیشنل سے بھی مشورہ کرتے رہیں. تو کوئی بھی کیریئر بنانے سے پہلے آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: قدرت، محنت اور اینگرو یوریا. یہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا ہمارے بچپن میں، فرٹیلائزر کمپنی والوں کا ہوتا تھا کسانوں کے لیے. وہ کسانوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ کسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے: قدرت، محنت اور اینگرو یوریا. قدرت محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، اور اینگرو یوریا فصلوں کی نشو و نما کرتی ہے. تو آج کا اینگرو یوریا ہے IT، انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ نمک کی طرح ہر شعبے میں ضروری ہو گیا ہے. اور آپ کوئی بھی فیلڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، وہ MBBS ہے، LLB ہے، ایگریکلچر ہے، انجینئرنگ ہے، آرکیٹیکچر ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہے، میس کمیونیکیشن ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، وہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی اب آپ کے لیے ضروری ہو گئی ہے. جتنا آپ کو فری ٹائم ملتا ہے، نیکسٹ کلاسز شروع ہونے سے پہلے یا جب بھی ٹائم ملتا ہے، ایون کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ بھی اپنے فیلڈ کو IT کا تڑکا لگائیں. IT کے بغیر اب کوئی سروائیول نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. اگر آپ نے اپنی کسی بھی فیلڈ کو، کوئی بھی فیلڈ اچھا یا برا نہیں ہوتا، آپ نے اس میں کتنا ٹیسٹ لینا ہے، آپ کے شوق کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہونا چاہیے، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو انہینس کریں. آپ ہر فیلڈ میں فری لینسنگ کی اپرچونٹی تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ IT میں ایکسپرٹ ہیں. تو آپ تیار ہیں؟ چلیں ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک بہترین مستقبل کے لیے. لیٹس اسٹارٹ اے نیو جرنی فار دا برائٹ فیوچر. اور ونس اگین، شیئرنگ از کیئرنگ. جو بھی اچھی معلومات ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ایسی ویڈیوز اس چینل پہ آتی رہیں گی. اس چینل کو سبسکرائب کرنے کا مجھے بھی فائدہ ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہے. آپ کو انفارمیشن ٹائملی ملتی رہیں گی. ان انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ کو وقت گزرنے کے بعد ملے. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ حافظ.